کی شکل کے اندر کر دیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے سامنے رمضان اللہ کا مہمان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ لیں کہ چند گھنٹے آپ کی زندگی کے اندر باقی ہیں، اور عید آنے سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے کچھ عمل ایسے کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کو ہم نے منانا ہے، اور منانے کے انداز وہ ہونے چاہیے جو ہم نے سارا سال اپنائے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایک علیحدہ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ تعلق کس طرح کا ہو؟ سب سے پہلے اٹھیں اور اس کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد علیحدہ لوگوں سے ہو کے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 2 رکعتوں کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ کے سامنے ندامت زدہ ہو کے، شرمندہ ہو کے، آنسو بہا کے، اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑگڑا کے معافی طلب کرتے ہوئے کہ اللہ مانتے ہیں گناہ ہوئے ہیں، برائیاں ہوئی ہیں، یہ معاملات ہوئے ہیں، اللہ جانوں پہ ہم نے ظلم کیے ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتا ہے اور علیحدگی کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے آنسو بہاتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، اور شرمندگی کی حالت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں کوئی بھی نیکی آپ کی قابل قبول نہیں۔ نیکیوں کا خالص اور اللہ کے ہاں قبول ہونا آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنے آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، ریاکاری سے پاک ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور نیکیوں کا جو خاتمہ ہے وہ بھی ایمان کی حالت کے اندر اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک اختتام کی حالت میں ہے، اور اس کا جو خاتمہ اختتام ہو رہا ہے وہ بھی اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سارا مہینہ اللہ نے شیطان کو جکڑ کے رکھا ہے، اور اس کے اختتام کے اوپر، اینڈ کے اوپر شیطان جب گھستا ہے تو ہم شیطان کی بدماشی کے ساتھ شامل ہو کے رب کی نافرمانی کو دعوت دیں۔ اللہ کے بندوں، رب کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں۔ ایمان والے بندے وہ ہیں جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں، جو اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتے، شیطانی راستوں پہ نہیں چلتے، شیطان کے جال میں نہیں پھنستے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرے رب نے میری تربیت کے لیے رمضان المبارک مقدس مہینہ بنایا ہے اور اس نے میری تربیت کی ہے، آج کے بعد میری زندگی کے اندر جتنے ایام آئیں گے، جتنے سال آئیں گے، میں نے اپنے رب کی بندگی اور اطاعت کے اندر گزارنا۔ تربیت کا مقصد یہ ہے، رمضان یہ چیز سکھلانے آئے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو، حتیٰ کہ ایک کھجور جس کی کتنی کا قیمت ہوگی، کھجور کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنی جان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے ساتھ کیجیے۔ یہ آخری ایام جو ہیں، اللہ کے بندوں خود بھی اٹھے، راتوں کو قیام کرے، تہجدوں کا اہتمام کرے، اللہ کے لیے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرے، استغفار طلب کرے،
اور اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بھی اللہ کے لیے کھڑا کرے. کیوں سب سے زیادہ محبت آپ دنیا کے اندر اپنے بیوی بچوں سے ہی کرتے ہیں. ان سے زیادہ آپ کو عزیز و عزیز کوئی چیز نہیں ہے. ان کے لیے دن رات آپ مارے مارے پھرتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, رزق کے پیچھے, مال کے پیچھے, نوکری کے پیچھے, اسٹیٹس کے پیچھے آپ لوگ دن رات مارے مارے پھرتے ہیں دنیا کے اندر. کہ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ جنت کے اندر جائیں. آخرت کا وہ جو گھر ہے جس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے, کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اہل و عیال, آپ کے بیوی بچے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ ہو, سکون ہو, راحت ہو, نہ غم ہو, نہ زوال ہو, ہمیشہ کی جوانی ہو, اور اللہ مہمان نوازی کرنے والے ہو. کیا ہم وہاں اپنے بچوں کو لے جانا پسند نہیں کرتے؟ اگر پسند کرتے ہیں تو آج ان کے ناز نخرے جو ہیں آپ ان کو سختی کے اندر ذرا بدلیے. یہ جو راتیں ہیں یہ سونے والی نہیں ہیں, آرام کرنے والی نہیں ہیں. اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو پانی کے چھٹے مار کے اٹھائیے, نیندیں ان کی خراب کیجیے. یہ چند دن, چند گھنٹے اللہ کے لیے, اللہ کی قسم وقف کر دیجیے, پھر اللہ آخرت کی منزلوں کو آپ کے لیے آسان کر دے. رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے. اس کی حضرت کے اندر بڑے لوگ زمین کی تہوں کے اندر چلے گئے ہیں, اور بڑے لوگ شاید آئندہ رمضان کو حاصل نہ کر سکے. ہمیں کوئی پتہ نہیں اپنی زندگی کا. ہم سے پہلے کتنے لوگ حسرت کر کے چلے گئے, اور اگلا پتہ نہیں ہماری زندگی کے اندر آنا ہے کہ نہیں. یہ جو چند گھنٹے, چند لمحات, چند دن ہیں, اپنی تمام توانائیوں کو, قوتوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجئے. اللہ کے بندو, اللہ رب العالمین رزق کے مسئلے بھی حل کر دے گا, نوکریوں کے بھی, کاروبار کے بھی, اولاد کے بھی, ہر چیز کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے گا. ایک رب کے لیے وقت نکال کے تو. اور دوسری چیز, رمضان المبارک اللہ کے سامنے توبہ استغفار کا مہینہ ہے. اور محترم بھائیوں, یہ جو دن رہ گئے ہیں ان کے اندر جتنی ہو سکے توبہ استغفار کرو. اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو گناہ تو کر بیٹھتا ہے, غلطی تو اس سے ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر سرکشی اختیار نہیں کرتا, ڈٹ نہیں جاتا, بلکہ ندامت اور شرمندگی کی حالت کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, معافی کے نظریے کے ساتھ توبہ استغفار حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں, آج اس کو پتا چلا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے, آج اس کو احساس ہو گیا کہ میرا بھی کوئی خالق ہے, میری بھی کوئی بخشش کا ذریعہ ہے, میرے پاس بھی کوئی چوکٹ ہے جس کے آگے میں نے ماتھا ٹیکنا ہے, جھکنا ہے. وہ اللہ کی مغفرت کا دروازہ تو اتنا وسیع ہے, بین المشرقی والمغربی, مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا کائنات کے رب کی رحمت کا توبہ استغفار کا دروازہ ہے, 24 گھنٹے کھلا ہے اور کبھی بھی بند نہیں ہوتا. بند اس وقت ہونا ہے وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جب پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جائے, اور جب آپ کی روح جو ہے آپ کے حلق تک پہنچ جانی ہے, اور جب آپ کے سامنے موت کا فرشتہ آ جانا ہے, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جانا ہے, اس وقت آپ توبہ کرنا چاہیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والے نہیں. فرعون تھا نا, اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے کے آیا. جبرائیل امین نے پکڑا, گردن سے دبوچا, پانی کے اندر گھسا دیا کہ ظالم ساری عمر سرکشی کرتا رہا, بدماشی کرتا رہا, آج کہتا ہے کہ توبہ کرتا ہوں. جب موت سامنے ہے اب اللہ نے تیری توبہ کو قبول نہیں کیا. توبہ اسی وقت ہے جب انسان کی زندگی سانسیں بحال ہے, موت سامنے نہیں ہے, موت کی نشانیاں واضح نہیں ہوئی, اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. آج وقت موجود ہے, توبہ استغفار کیجئے. ہمارے سامنے مسالے موجود ہیں, علماء بیان کر کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ اللہ کی قسم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کوئی نصیحت ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. دنیا کی رنگین
فکر اور تما نہیں، کوئی آخرت کی فکر اور تما نہیں میرے دل کے. اگر تما ہوتی تو میں اس چیز کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے رب کے ہاں کون سی کمائیاں بیچی ہیں بھائی؟ کون سے اعمال کما کے بیچے؟ ہر انسان کو پتا ہے میں کتنے پانی کے اندر، میں نے کتنے اعمال کیے، کتنی نیکیاں کی. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے رب کا سامنا کر سکیں؟ ہماری اتنی نیکیاں جمع ہو چکی ہیں کہ ہم جنت کے مالک بن جائیں، لمبردار چودھری بن جائیں. وہ صحابہ رب کعبہ کی قسم ہے زمین پہ چلنے والے اشرا مبشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، علی فی الجنہ. صحابہ کو رب کعبہ کی قسم ہے زمین پہ چلتے پھرتے جنتوں کی بشارت دی ہے. جب جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا فرمایا آج کے بعد اگر ایک نیکی بھی نہ کرو اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن گئے، سبقت لے جانے والے بن گئے، اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، نمازوں کے اندر اور زیادہ خشوع خضوع، آج سے انکساری، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے، راتوں کو لمبے لمبے قیام کرنے والے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہماری نمازیں پوری نہیں، ہمارا قرآن پڑھنا، ہماری رب کی تسبیحات بیان کرنا، کوئی ایک چیز بدلائے ہمارے پلے. دامن کے اوپر کتنے داغ اور دبے لگے، دن رات گناہ برائیے. حضرت عیاض اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا تو آج کل دعاؤں کا مسئلہ ہی مطلبی بن چکا ہے نا. اللہ سے جب بھی مانگنا ہے، مال کی ریکویسٹ کرنی ہے، کوٹھی کی، بنگلے کی، گاڑی کی، عہدے کی، اور بھی ہمیں کوئی فکر نہیں آخرت کی. بالکل ہم نے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کو جنت میں بھی ہمیں اچھا ٹھکانہ دے دے. جنت کا سوال ہی نہیں کرتے. دنیا کا لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کی تباہ. حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رب سے دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ میری اولاد کو مجھ سے بہتر بنا دے. اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، عبادات کا اہتمام کرنے والے. بیٹا نیکی کے کام میں سبقت نہیں لے جانے والا تھا، سستی کرتا تھا. اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا باپ کی قبول کی. کس وجہ سے؟ کہ بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے. کس چیز کے لیے؟ نیکی کے اندر، رب کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کا بندہ بنانے کے لیے اس کو دعا کر رہے ہیں. اور جب دعا کی اور ایک رات اٹھے تہجد کے لیے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان سے پہلے ان کا بیٹا مصلی کے اوپر تہجد کی نماز ادا کرتا. خوش ہوئے. اور اس کے بعد اگلے دن دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ ترازو کو، اس کے اوپر جو ڈسٹ پڑی ہوتی ہے، مٹی، راستے میں آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں گزر رہی ہیں اور ترازو کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے نا، اوڑ کے وہ ترازو کو کپڑے کے ساتھ صاف کر. باپ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے، جتنی ڈسٹ اس کا وزن اگر زیادہ پڑ گیا کہیں اللہ کل قیامت والے دن مجھ سے سوال نہ کر. کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا بھائی. ہمارے میزان، ہمارے ترازو، ہمارے کس چیز، کس کیٹیگری کے اندر گنے جاتے؟ ظلم و ستم، بے حیائی، فحاشی، اور ہم ایک دوسرے کا حق مال کھانے والے اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے بھائی. امام بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اولاد کے حق میں بڑی کمال کی قبول ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں عرش کے پردوں کو پھاڑ کے چلی جاتی ہیں. امام سدیس بیت اللہ کے امام ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کی آواز میں قرآن سنتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سنا جاتا. ان کا ایک قصہ معروف ہے. بچپن کے اندر چھوٹے تھے بچے، جیسے گھروں کے اندر بچے کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. امام سدیس رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر کھیل رہا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ مہمانوں نے آنا تھا.
جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے، ہمارے گھر کی خواتین کھانے بناتی ہیں، ڈشیں بناتی ہیں، مصروف ہو جاتی ہیں بھائی مہمان کی جو ہے خدمت کے اندر، تواضع کے اندر کوئی کمی نہ رہے۔ امام سدیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں نے ڈشیں بنائی اور ایک ٹیبل پہ سجا رہی ہیں قطاروں کے اندر بڑے کھانے بنائے۔ کہتے ہیں مجھے شرارت سوجی، جب ماں نے مکمل کھانے بنا لیے میں نے اٹھایا ادھر سے ریت کی موٹ ایک، اور اس کے بعد میں نے سارے کھانے کے اندر مکس کر ریت کو سارے کھانے کے اندر مکس کر۔ اب ایک عورت صبح سے لے کے ڈشیں بنا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، اور ہمارے جیسی مائیں ہو تو میرے خیال مار مار کے بچے کا تو بشرت پڑتا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ان عورتوں کا ایمان کیسا تھا؟ ایسی حالت کے اندر، غصے کی حالت کے اندر بھی اس ماں نے کیسے کلمات کہے؟ اس ماں نے کہا جا بیٹے اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے۔ غصے کی حالت کے اندر بھی دعائیہ کلمات ماں نے اپنے بیٹے کو دیے۔ اور یہ قصہ بیان کرتے ہوئے امام سدیس حافظہ اللہ رو پڑے کہ ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں بچے کے جسم کے اوپر، تربیت کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ ماں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ اس لیے میری گزارش ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہ اپنے بچوں کے بارے میں خیر کے کلمات کہا کریں، اپنے رب سے دعا کیا کریں ان کی خیر و برکت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے۔ بچے شرارتی ضرور ہوتے ہیں، سارے بندے اس لائف سے گزرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی دعائیں جو ہیں، ماں باپ کی اچھی تربیت، ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ایک بہترین معاشرے کے اندر انسان کی شکل میں بندے کو پیدا کرتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایک چیز تو یہ کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ بچوں کے حق میں بہتر ہونی چاہیے، اور دوسرا بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آئیں تاکہ کل قیامت والے دن جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہو تو یہ بچے اللہ کے سامنے کوئی حجت، کوئی دلیل نہ پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ میرا باپ خود تو چلا جاتا تھا اللہ کے گھر کے اندر، کبھی مجھے یہ انگلی پکڑ کے اللہ کے گھر میں نہیں لے کے گیا، مجھے اس نے نماز کے لیے نہیں کہا، خود تو جمعہ پڑھنے آ جاتا، بڑے بڑے جلسے جلوسوں میں جاتا تھا، مجھے کبھی اس نے نہیں کہا تھا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے چلتے۔ اور کل قیامت والے دن یہ سوال ہونا ہے، اور محترم بھائیوں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ یہ جو معاشرہ چل رہا ہے اس معاشرے کے اندر فتنے ہیں، بگاڑ ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی راہ راست پہ لا کے کھڑا کر، صحابہ کی سیرت، صورت، کردار کے بارے میں ہم نے ان کو بتلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتلانا ہے۔ جب تک ہم نہیں ان کی رہنمائی کریں گے تو کافروں نے تو بہت بڑے وسیع پیمانے پہ اپنا کلچر لانچ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور بے حیائی فحاشی پہ مبنی گند موبائل کے اندر ہے۔ بچوں کی تربیت خراب کرنے کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی معاملہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ موبائل ہے۔ بچے جو دیکھتے ہیں اس کے اوپر پریکٹیکل کرتے ہیں، اور ہماری سستی، ہمارے ماں باپ کی، گھروں والوں کی، سربراہوں کی سستی یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ نہیں دیتے۔ پھر بچے جوان ہوتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے آخری چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک آخری ایام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہر بندے کے اوپر، ہر مرد، عورت اور ہر بچے کے اوپر، ہر جوان کے اوپر، بوڑھے کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ کسی بھی حالت کے اندر معافی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہے اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، جو ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے شریعت نے بڑی سختی کی ہے۔ صدقۃ الفطر کا فائدہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے جو روزوں کے اندر ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو نقص واقع ہو جاتا ہے، اللہ اس نقص کو پورا کر دیتے ہیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس
کو ادا کرنا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے ادا کرنے کا رمضان المبارک سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، اور جو رمضان المبارک عید والے دن جو ہے وہ کرے گا یا عید کے بعد تو وہ پھر عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تاکہ یہ جو غریب ہیں، مساکین لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں، ان کے معاملات کو دیکھنا، جن کو ضرورت ہے اس حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو ہے وہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر یہ جو ایام شروع ہو چکے ہیں، چند دن باقی ہیں، ان ایام کے اندر بھی آپ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں اس حوالے سے بیان کرنا ضروری تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔